أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے. اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان کے علاوہ کسی دوسری قوم یعنی مشرک قوم سے نکاح نہیں کر سکتے. یہ جو آیت ہے اس آیت کا شان نزول ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی ایک باندی تھی. کون تھی؟ ایک باندی تھی، سیاہ رنگ کی تھی یعنی کالے رنگ کی تھی. ان کے ہاں کام کرتی تھی. ان کو ایک مرتبہ غصہ آ گیا اور غصے میں انہوں نے تھپڑ رسید کر دیا. غصے میں کیا کیا؟ تھپڑ رسید کر دیا، مار دیا. اس کے بعد ان کو افسوس ہوا. گھبرائے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وہ جو باندی ہے وہ بہت نیک ہے، ایماندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، آپ سے محبت کرتی ہے. میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ میں اسے آزاد کر دوں اور آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح کر لوں. کن سے؟ اپنی باندی سے. افسوس ہوا، انہوں نے مار دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کی تلافی اس طرح ممکن ہے کہ ان سے نکاح کر لیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب بہت ایماندار ہے، اللہ پر ایمان رکھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، پھر مجھ سے محبت بھی کرتی ہے، تو اللہ نکاح کر لو. حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اپنی باندی سے نکاح کر لیا. اس کے بعد لوگوں نے ان کو تانا دیا. کچھ لوگوں نے کیا تانا دیا کہ ارے باندی سے نکاح کر لیا. اور جن لوگوں نے تانا دیا ان کا ارادہ تھا کہ کسی اچھی مشرکہ عورت سے نکاح کرائیں گے، اس طرح کا ارادہ تھا. تو اس کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا کہ تم کسی مشرکہ عورت سے نکاح اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. کسی بھی مسلمان کا کسی مشرکہ عورت سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا. ٹی وی پر ایک ڈیبیٹ ہوا، جو ڈیبیٹ ہو رہا تھا وہ اس پر ہوا. کس پر ہوا؟ کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ایک ہدایت جاری کی اور اس ہدایت میں یہ لکھا کہ مسلمان جو ہے اپنی بیٹیوں پر نظر رکھے، اپنی بیٹیوں کے موبائل کو بھی کبھی کبھار دیکھا کرے کہ وہ کہاں بات کرتی ہے اور کس سے بات کرتی ہے. ایسا تو نہیں کہ موبائل کا مس یوز ہو رہا ہے. اور یہ نوبت کیوں آئی؟ اس لیے آئی کیونکہ مسلمان لڑکیاں، مسلمان بہنیں، مسلمان مائیں میں کہہ رہا ہوں، کھل کر کہہ رہا ہوں کہ یہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو ہے نا غیر مسلموں سے نکاح کر رہی ہیں، شادیاں کر رہی ہیں. اس پر مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ ہدایت جاری کی کہ اب بچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو گارجین ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں پر، اپنی بیٹیوں پر اس طرح نظر رکھے، چیک کرتے رہا کرے تاکہ وہ بہک نہ جائے.
اس طرح سے شکار نہ ہو۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ اس پر جو مسلمان بن کر بیٹھا تھا، مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا تھا، جب ان سے سوال کیا گیا کہ اس طرح کی سوچ کیسے رکھتے ہیں لوگ، یہ 21ویں صدی چل رہی ہے اور آج کے اس زمانے میں مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اپنی بڑی اولاد، پڑھی لکھی اولاد، جانکار اولاد، بالغ عاقل اولاد پر نظر رکھے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا یہ بہت افسوسناک ہے۔ مسلمان نمائندے نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ پتہ نہیں ان کی سوچ کیا ہے۔ آج لڑکیاں بہت پڑھ رہی ہیں، پڑھی بھی ہوتی ہیں، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، ہوشیار ہے، اب ان پر کس کا زور چل سکتا ہے؟ وہ خود اپنے بارے میں اچھا سوچ سکتی ہے، اپنے بارے میں برا سوچ سکتی ہے، تو وہ جو نکاح کر رہی ہیں دوسروں سے، ان کو اچھا لگتا ہے، ان کو پسند آتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اسی میں میری بھلائی ہے، اس لیے وہ نکاح کر رہی ہیں۔ تو دیکھیے، اب جو اللہ ہمیں پیدا کرتا ہے، مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا، بیٹے کو بھی پیدا کیا، بیٹیوں کو بھی پیدا کیا، دوسری قوموں کو بھی پیدا کیا، مسلمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اس اللہ نے پیدا کیا، اور جس اللہ نے پیدا کیا ہے وہ خود اپنے کلام اور اپنے اس کتاب، جس کتاب کے کسی حرف میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی مشرکہ عورت سے اس وقت تک کہ نکاح نہیں ہو سکتا کسی مسلمان مرد کا جب تک کہ وہ مشرکہ عورت ایمان نہ لے آئے۔ تو اب ذرا سا سوچئے کہ وہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے، اس نے یہ بھی کہا محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، محبت کرنے والے کو کون جدا کر سکتا ہے؟ محبت ہو گئی، شادی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں، چھوڑ دیجئے کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں، چھوڑ دیجئے کہ آپ دانشور ہیں یا نہیں ہیں، اگر آپ کو ذرا سی بھی عقل ہے، عقل چھوٹی بھی ہے، تب بھی اگر آپ کے اندر ذرا سا ایمان ہے تو یہ قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو ہم مانیں گے۔ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی مشرک عورت یا مشرک مرد سے کسی مسلمان مرد یا کسی مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا آگے؟ بڑی حکمت کی بات ہے، بہت پوائنٹ کی بات ہے، اس کو لکھنے کی بات ہے، دل میں بسانے کی بات ہے، دماغ میں ہر وقت حاضر رکھنے کی بات ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، کہ وہ مومن باندی آج کل تو نہیں ہے نا، تو مثال دے سکتے ہیں کہ آج کل کی جو عورتیں جو کام کرتی ہیں وہ باندی کے درجے میں مان لیتے ہیں، باندی ہے نہیں، مان لیتے ہیں، وہ نوکرانی ہے، اور نوکرانی کی کوئی حیثیت بظاہر نہیں ہے، بڑے لوگوں کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے کپڑے اچھے نہیں ہوتے، ان کا رہنا سہنا اچھا نہیں ہوتا، وہ دیکھنے میں اچھی نہیں ہوتی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اگرچہ وہ باندی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، کہ مشرکہ، وہ مشرکہ عورت جو بہت خوبصورت ہو، بہت بڑے عہدے پر فائز ہو، اونچے عہدے پر فائز ہو، بڑا اچھا رہن سہن ہو، اخلاق اچھا ہو، اطوار اچھے ہو، ان کے گفتگو کا انداز اچھا ہو، ہر اعتبار سے اچھی ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ باندی جو ہے اس مشرکہ عورت سے بہتر ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو حکمت کی بات بتائی وہ ذرا سنیے۔ اللہ نے کہا وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، کون؟ مشرکہ عورت، اگر آپ کو کسی بھی انداز سے کوئی بھی اس کی ادا پسند آ جائے، اس کا مال پسند آ جائے، اس کا حسن پسند آ جائے، اس کا عہدہ پسند آ جائے، کسی بھی اعتبار سے وہ پسند ہو، اس سے بہتر کون ہے؟ کون ہے؟ یہ مومنہ باندی جو خوبصورت بھی نہیں، کالی ہے، کلوٹی ہے، پیسے نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، وہ بہتر ہے، بہتر۔ یہ اللہ کہہ رہا۔ تو پھر اس کے بعد کسی کلام کا، کسی تبصرے کا، کسی چیز کے سوچنے کی ضرورت نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ اب تو یہ مردوں کی بات ہو گئی کہ کوئی مرد کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ اپنی عورتوں کا نکاح کسی مشرک مرد سے اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ وہی بات اسی انداز میں، پیارے انداز میں، ذرا سنیے سمجھیے کس طرح اللہ تعالیٰ یہ ایک مسلمان کو بتا رہے ہیں، ایمان والوں کو بتا رہے ہیں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك، کہ کوئی بندہ غلام ہے، نوکر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، بیٹھنے کا بھی انداز صحیح نہیں ہے، بات بھی اچھا نہیں کرتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے اس کی غربت ہے، کسی کام کا نہیں ہے، پھر بھی اللہ کیا کریں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك، کہ وہ غلام جو مومن ہے بہتر ہے مشرک مرد سے۔ اور مشرک مرد کون؟ جو بہت خوبصورت بھی ہو، کسی عہدے پر بھی فائز ہو، پیسے والا ہو، اچھا کپڑا پہنتا ہو، اچھے انداز سے گفتگو کرتا ہو، جو آپ کو پسند ہو۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کیا فرمایا اللہ نے؟ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، کہ وہ آپ کو پسند ہو، پھر بھی وہ بہتر نہیں ہے، کب تک؟ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ اب آگے اس کی ایک اور حکمت بیان کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ مشرکوں سے کیوں نہیں نکاح کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ خود دیکھیے اولئک یدعون الی النار، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں کہاں؟ جہنم کی طرف، آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اس کو بڑے اچھے طرح سمجھایا، کہا کہ اگر آپ نکاح کر لیں، کسی مشرک سے نکاح کر لیتے ہیں تو انسان کے مزاج میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے مزاج میں، دو بھائی ہیں آپس میں رہ رہے ہیں تو ایک چیز اس کو پسند ہے، ایک چیز اس کو پسند، ضروری نہیں کہ دونوں کو ایک ہی چیز پسند آئے، جبکہ وہ ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ یہاں یہ ماں کے دوسرے بیٹے ہیں، دوسری ماں سے ہیں، اور مذہب بھی الگ ہے، ان کے جینے کا طریقہ الگ ہے، ان کی عبادت کا طریقہ الگ ہے، ان کے رہن سہن کا طریقہ الگ ہے، تو آپ جب ان کو گھر میں لے کر آؤ گے تو آپ کا مزاج ہی نہیں ملے گا۔ اور ہر آدمی یہ سوچتا ہے فطرتاً کہ میں جو سوچتا ہوں سامنے والا وہ سوچے، جس طرح میں رہتا ہوں سامنے والا اس طرح رہنے لگے، ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے۔ اور اگر کوئی دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے تو وہ اس سوچ میں رہتا ہے کہ میرا مذہب بہتر ہے، اس کے نزدیک اسی کا مذہب بہتر ہے۔ جب وہ اپنے مذہب کی طرف اگر آپ کو دعوت دے اور آپ کو خدا نہ خواستہ وہ مذہب کی طرف آپ کا دل چلا گیا اور آپ پھر گئے تو سیدھے آپ کہاں جائیں گے؟ جہنم کی طرف۔ تو وہ اولئک یدعون الی النار۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں عجیب بات کہہ رہے ہیں، واللہ یدعو الی الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے، مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے۔ تو جو اللہ پیدا کیا، جس نے ہمیں مسلمان بنایا، جس نے سامنے والے کو مشرک بنایا، وہ بتا رہا ہے کہ کس سے نکاح ہو سکتا ہے، کس سے نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ جو جن سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو وہ کہاں لے جائیں گے؟ جہنم کی طرف۔ اور جس سے میں کہہ رہا ہوں نکاح کرنے کے لیے، میں کہاں بلا رہا ہوں؟ جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف۔ اور اس پر تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہی بخشش کرنے والا ہے نا، تو اللہ نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تم کو جنت کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو اللہ پر ایمان رکھیے، کسی اور سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب اگر وقت ہے تو تھوڑا میں اس پہ گفتگو کروں کہ نکاح کن کن لوگوں سے آپ کر سکتے ہیں، نکاح کن کن لوگوں سے کر سکتے ہیں۔ یعنی جو اگر کوئی مسلمان کسی مشرک سے، یا کوئی مسلمان کسی عیسائی سے، یہودی سے، یا کسی اور مذہب کے ماننے والے سے نکاح کرتا ہے، یعنی دو مذہب کے ماننے والے ایک ساتھ نکاح کرتے ہیں، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ بین مذہبی شادی، انٹر فیتھ میرج اس کو بولتے ہیں، ہے نا، مطابق کو اس کو نکاح کہتے ہیں۔ اب ذرا اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دونوں مسلمان ہونے چاہیے، تبھی وہ نکاح ہوگا،
کیا ہوگا؟ تبھی نکاح ہوگا۔ اس میں سے اگر ایک مسلمان نہیں ہے تو نکاح نہیں کہہ سکتے اس کو، اور اگر دونوں مسلمان ہیں لیکن شریعت کے ضابطے کے مطابق نہیں ہے تب بھی وہ نکاح نہیں کہا جا سکتا۔ تو نکاح ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ ایک تو دونوں مسلمان ہوں اور دوسرا شریعت کے ضابطے کے مطابق۔ یہ سب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، نہیں سمجھ میں آئے تو بولیے۔ اب آگے جو ہے نا، جب ہم یہ سمجھ لیے کہ نکاح کسے کہتے ہیں تو اب سمجھتے ہیں نکاح کا کیا مشرکہ عورت کے علاوہ کسی دوسرے سے ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، تو دیکھ لیجئے، سن لیجئے اچھی طرح۔ ہاں، کتابیہ عورت سے نکاح کر سکتے ہیں۔ کس سے؟ کتابیہ عورت سے۔ اب کتابیہ کس کو بولتے ہیں وہ جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ جانیے کہ کتابیہ عورت سے نکاح کیوں ہو سکتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ یہ بتایا کہ وہ پاک دامن عورتیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب دی گئی ان سے نکاح آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس سے یہ پتہ چلا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کی عورتوں سے تو نکاح کر سکتے ہیں، ان کی مردوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ جس کا ایمان اللہ پر، کسی نبی پر یا اللہ کی طرف سے نازل کردہ کسی کتاب پر ایمان ہو اور اس کے مطابق عمل بھی ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کتابیہ۔ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ کسی کا ایمان اللہ پر بھی ہے، پیغمبر پہ بھی ہے، کسی کتاب پر بھی ہے اور اس کے مطابق عمل بھی ہے، ان کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، مردوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ فرق یاد رکھیے۔ اب مشرک کون ہے وہ آپ کو جاننا ضروری ہے، ورنہ آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ مشرک وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ رکھتا ہو، ایک بات، کسی نبی کی رسالت اور نبوت پر ایمان نہ رکھتا ہو، دو بات، آخرت پر اس کا یقین نہ ہو، تین بات، آسمانی کتابوں پر بھی اس کا ایمان نہ ہو، چار بات۔ اس کے بجائے چاروں کے علاوہ کئی خداؤں کو مانتا ہوں، اس کے علاوہ کئی خداؤں پر اس کا ایمان ہو، یا خدا کی صفات میں سے کسی صفت میں کسی مخلوق کو، دوسری مخلوق کو اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتا ہو، تو وہ کیا ہے؟ مشرک۔ اب ایک بہت بڑی بات ہے کہ بعض نام آپ نے سنا ہوگا جو مسلمان کی طرح ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کی طرح۔ مان لیجیے وسیم نام ہے۔ کیا نام ہے؟ وسیم نام ہے۔ تو ضروری نہیں کہ جس کا نام وسیم ہو مسلمان بھی ہو۔ اب آپ ذہن میں دوڑائیے کہ آج کل وسیم کس کا نام ہے؟ وسیم کون ہے؟ آج کل ایک مردود اور ملعون شخص جس کا نام کیا ہے؟ وسیم ہے، جو قرآن کے خلاف بھی بولتا، اللہ کے رسول کے خلاف بھی بول رہا ہے۔ تو مسلمان ہونا اس لیے ضروری نہیں کہ اس کا نام وسیم ہو، اس کا نام عبداللہ ہو، اس کا نام رضوان ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ نام تو ہو سکتا ہے، وہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہو۔ مسلمان کون ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، مشرک کافر میں نے بتا دیا۔ اب ذرا سا تفصیل اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ قادیانی، کون؟ قادیانی کا نام سنا تو یہ قادیانی کا نام کیسا اچھا ہوتا ہے، ان کو احمدی بھی بولتے ہیں، اچھا نام ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ قادیانی۔ بھائی ایک فرقہ ہے جو مسلمان کہلاتے ہیں، شکیلی یہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ مومن ہیں؟ کیا ان سے نکاح ہو سکتا ہے؟ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ازرو شرع یہ بھی کافر ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کیا کہیں؟ مسلمان کہیں، یا پھر سرکاری دستاویزات پر وہ مسلمان لکھائے گئے ہوں۔ تو یہ سارے فرقے جو حکومت کی نظر میں کیا ہے؟ مسلمان ہیں، لیکن خدا کی نظر میں مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یا آپ کی پیغمبری پر ایمان نہیں رکھتے، یا آپ کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے۔ تو ان لوگوں سے کسی مسلمان مرد اور عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔
اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جتنی باتیں میں نے کی وہ شرعی اعتبار سے ہم نے بتایا کہ شرعی اعتبار سے ان سے نکاح ہو سکتا ہے، ان سے نہیں ہو سکتا۔ اب ایک قانون بھی ہے، کسی بھی ملک میں ہم رہ رہے ہیں تو اس ملک کا اپنا ایک قانون ہے، تو کیا مسلمان قانونی حیثیت سے کسی سے نکاح کر سکتا ہے؟ وہ آپ جان لیجئے اور یاد کر لیجئے وہ کیا ہے۔ دیکھیے، ہر اس ملک میں خاص طور سے ہندوستان میں بسنے والے جتنی بھی قومیں ہیں، ان قوموں کا الگ الگ پرسنل لا ہے۔ کیا ہے؟ پرسنل لا، یعنی ان کے ذاتی لا ہے، قانون ہے، اس قانون کے تحت وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارا بھی پرسنل لا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مسلم پرسنل لا۔ اب افسوس یہ بھی ہے کہ میں کہتا ہوں 75% نہیں، اس سے زیادہ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ مسلم پرسنل لا ہے کیا۔ سوال کریں گے کبھی مسلم پرسنل لا جانتے ہیں آپ؟ تو بولے ہاں جانتے ہیں نا، مسلم پرسنل لا بورڈ۔ حالانکہ بورڈ الگ ہے، مسلم پرسنل لا الگ ہے۔ اس مسلم پرسنل لا کے تحفظ کے لیے اس بورڈ کو بنایا گیا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ۔ کبھی بات کروں گا مسلم پرسنل لا ہے کیا۔ اس ملک میں الگ الگ قانون ہیں۔ ہمارے لیے شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937، اس شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے تحت ہم نکاح کرتے ہیں۔ طلاق، خلا، فسخ نکاح، ساری چیزیں، وصیت، وراثت، سب اس ایکٹ کے تحت ہیں۔ ہندو میرج ایکٹ ہے نکاح کے لیے، اصل میں بات نکاح کی ہو رہی ہے نا، تو ہم جو نکاح کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 مسلمانوں کے لیے۔ ہندو میرج ایکٹ بھی ہے 1955، یہ ہندوؤں پر لاگو ہے، ٹھیک ہے۔ یہی ایکٹ بدھسٹ، جین، سکھ کے لیے بھی ہے۔ تو ان ایکٹ کے تحت لوگ اپنی شادی بیاہ کرتے ہیں۔ اب آخری بات بتا دیتا ہوں مختصر کر کے، وہ یہ ہے کہ اس ہندوستان میں جتنے لا ہے، جتنے ایکٹس ہیں، ان ایکٹس کے علاوہ ایک ایکٹ اسپیشل میرج ایکٹ بھی ہے۔ کیا ہے؟ اسپیشل میرج ایکٹ۔ یہ ایکٹ ایسا ایکٹ ہے کہ اس ایکٹ کے انڈر میں کوئی بھی کسی بھی مذہب کے ماننے والے سے نکاح کر سکتا ہے، چاہے وہ مسلمان کسی مشرک سے کرے، مسلمان کسی عیسائی سے کرے، کوئی عیسائی کسی مسلمان سے کرے، کوئی بھی کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے سے نکاح کر سکتا ہے۔ کس ایکٹ کے تحت؟ اسپیشل میرج ایکٹ 1954، 1954 یہ ایکٹ ہے۔ اس ایکٹ کے تحت کوئی بھی کسی سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے، تو اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے سے نکاح کر لیتے ہیں تو یہ قانونی طور پر کیا ہو جائیں گے؟ میاں بیوی ہو جائیں گے، قانونی طور پر میاں بیوی ہو جائیں گے، لیکن شرعی طور پر میاں بیوی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اگر کوئی نکاح ایسے کر لیتا ہے تو آپ ان کو سمجھائیے کہ آپ میاں بیوی نہیں ہیں، چونکہ آپ مسلمان ہیں، ٹھیک۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی سمجھ کر عمل کی توفیق بخشے۔